غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانا جانا سيد الأولين والآخرين أحسن المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين خاتم النبيين سرور سرورہ نبی غیب دان شفیع مجرمہ وسیلہ بے قصہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سلاسل ارباع کے بزرگان دین میرے آقا و مولا و معما و ملجا ذوالوسط ثقلین عادی دہرین شمشیر بغداد رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا حضور سلطان المشائخ اور حضور سیدی علی اجبیری رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین اور اس قبرستان شریف میں جو مدفون ہیں مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان اور جتنے ہم حضرات دعا مانگ رہے ہیں ہمارے روشنات کی ارواح تک اور خود ہمارے سینوں میں بھی یا اللہ پاک اس فاتحہ شریف کا نور داخل فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خوان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں باغ جنت کے ہیں ایک نہیں بہت سارے سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خوان اہل بیت۔ حضور پر نور علی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر فرماتے ہیں مولانا حسن رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ جنت کی ہیں بحر مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کھاؤ اے دشمنان اہل بیت۔ مجدہ تمہیں نار کا ہے اور مجدہ انہیں باغات کا ہے۔ کسے نار کا ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور انہیں باغات کا مجدہ ہے کہ جو اہل بیت کے مداح ہیں، یعنی جس کے لبوں پر اہل بیت کی شان کے لیے کلمات جاری ہوں گے، وہ یقین رکھے کہ جنت کے باغات اللہ نے اسی کے لیے بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت؟ اب بتلائیے بریلی والوں کے پاس زبان بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری زبان کہاں سے لائے؟ حالانکہ ان کے علم و فضل کا عالم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ قطار باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور وہ اٹھا اٹھا کر اپنی مرضی سے فٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات اہل بیت کی شان کی آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو، کس زبان، کہاں سے لائے وہ زبان جو شان امام علی مقام بیان کرے؟ وہ زبان کہاں سے لائے جو شان شاہ حسین بیان کرے؟ وہ شان، وہ زبان کہاں سے لائے کہ رسول اللہ کی آل اولاد کے اوصاف کے لیے جو صحیح الفاظ کا چناؤ کرتا ہے؟ حالانکہ جو جملے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی معمولی جملے نہیں ہیں۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کہ مدح خوان مصطفیٰ ہے،
مدح خانے اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ یا سارے بولنا نعرہ حیدری چپ نہ رہو پھر مولا پاک کا نام لینے گج بج کے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اندر خطرہ تو کوئی نہیں سبحان اللہ کچھ بھی حضور کا فرمانے ذکر ولی یا کلو سلوک کماتا کلو نار الاتبا فرمایا میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتا اور پھر دیکھئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ورا والورا ہے اللہ 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 افضل البشر بعد الانبیاء ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن ان کے بھی قلب کو تسکین علی کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ غور کریں نا مقام اصل وچ بندے دا مرتبہ تکنا ہوگا نا پر مرتبہ یہ ویکھیدا ہے وہ دے مداح کون نے اے سرکار کی سب کی بڑی شان ہے اور ساری گلاں ٹھیک ہے واللیل والفجر فرمایا والدعا فرمایا والفجر فرمایا والشفع ساری لیکن اس گل کو غور کرو کہ کون بیان کر رہا ہے مداح کرنا بندے کا قد کاٹ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اس معشوق کا عاشق کون ہے اس معشوق کا عاشق کون ہے اور اس محبوب کا محب کون ہے اور اس مطلوب کا طالب کون ہے اگر مطلوب مصطفیٰ ہے تو طالب خدا ہے اور اگر معشوق مصطفیٰ ہے تو عاشق خدا ہے اور اگر محبوب مصطفیٰ ہے تو محب خدا ہے اور یہاں محبوب مرتضیٰ ہے اور محب صدیق اکبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حیدری بالکل شیعہ نہیں ہوں گے آپ یا علی کہنے سے گھبرائے نہیں میں ابرل ہوں والا بریلوی بھی نہیں بہت بڑا ابرل ہوتا ہے میری نس میں اعلیٰ حضرت کا عشق ہے اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نس میں حب علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق محبت اعلیٰ حضرت بریلوی کا اصل میں تعارف سے اس طریقے سے آپ کو نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم میں آپ کو وہ واقعات میں سنوں گا آپ کے چھٹے چھوٹ جائیں آپ حیران رہ لیں گے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا عشق ہے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ بیت نال محبت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت ایک طرف ہے حد لگانے پہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کسی سید کو اگر قاضی حد لگائے تو یہ نیت نہ کرے کہ میں مجرم کو سزا دے رہا ہوں بلکہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے اور اس کیچڑ کو ہٹا دے کہ یہ قدم نجاست کے لائق ہے سبحان اللہ اب بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اور غور فرمائیے اس بنا پر یہ حسن رضا عباس بریلوی فرما رہے ہیں کس زبان سے ہو بیانے عز و شانے اہل بیت اور کیا آگے فرمایا مدح خانے مصطفیٰ مدح خانے مصطفیٰ مثلا آپ دیکھیں اگر کسی مولوی صاحب کی تعریف آپ کریں تو یہ تو نہیں ہے کہ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے وہ تو مولوی صاحب کی ہو رہی ہے یہ مفتی صاحب ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں ان کو دسترس ہے ناو پر صرف پر علم ناو علم صرف پر یہ ریاضی دان ہیں یہ علم بدیع کے ماسٹر ہیں علم حیض کے ماسٹر ہیں علم کورس کے ماسٹر ہیں علم سمدرک کے ماسٹر ہیں علم الید کے ماسٹر ہیں خواص دل کے جاننے والے ہیں اصول فقہ کے جاننے والے ہیں اصول تفسیر کے جاننے والے ہیں تو وہ مولانا کی صفت ہو رہی ہے لیکن کان کھول کے سن لو جب تم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت کے لالوں کا ذکر کرو گے تو بظاہر تو تم نام حسن پاک کا لے رہے ہوگے لیکن تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ ذکر ایٹومیٹکلی مصطفیٰ کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ
شان بالکل سرکار کی شان ہے. سبحان اللہ. ان کی شان کس کی شان ہے؟ سرکار کی شان. بالکل سرکار کی شان. بالکل اعلیٰ حضرت بریلوی پر میرے ماں باپ قربان. کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. یہ کاش کسی پڑھ پڑھ کر آپ کو سنائے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ یہ جو دنیا کہتی ہے حضور کا سایہ نہیں ہے، فرمایا وہ سایہ بدلا دیا تھا اللہ نے. ایک باری پھر سنو. فرمایا تیرا میرا سایہ تیرے میرے ساتھ ایسے ایسے چلتا ہے اور اس پر قدم آتے پھرتے ہیں. رب نے مصطفیٰ پاک کے سائے کو دو صورتوں میں بدلا ہے. آدھا سایہ حسن ہے، آدھا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے تھے، آدھے سے حسن ہے اور آدھے سے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی. تو سراسر ان کی محبت ایمان ہے. ان کی محبت بولو کیا ہے؟ ایمان. یہ آپ نہ سمجھنا کہ ہم ادھر بیٹھ کر ابھی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہم روزے کی حالت میں تو کوئی ہمیں ثواب کیا ملے گا. او دیوانوں، ان کا نام نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں. بے شک. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی صلاة فلم يصل فيها علي وعلى اہل بیتی لم تقبل منہ. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں میں اپنے کنہ نل جانے جانا دا اعلان سنے ہیں. اے میرے صحابہ، کان کھول کے سن لو. سبحان اللہ. یہ سوچ لو یہ شان کس کی بیان ہونے لگی ہے اور کس کے سامنے ہونے لگی ہے. صحابہ کے اے بندے نے نا کئی 14ویں صدی کی ڈنڈی مار دیں اہل بیت کی شان میں. یاد رکھنا یہ اہل بیت کی شان وہ ہے کہ جس کے مولن حضور ہیں اور جس کے سامعین عمر فاروق ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نا 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 تنے تنہا عمر فاروق نہیں، صدیق اکبر ہے. نا 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 صرف تنے تنہا عمر فاروق صدیق اکبر نہیں، حضرت عثمان غنی ہے. نا 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 اس اہل بیت کی شان کے لیے سننے والوں میں سلمان ہے، زبیر ہے، طلحہ ہے، اسامہ ہے، عبد الرحمن ہے، زید ہے. پوری جماعت صحابہ جس کی شان سن رہی ہے وہ اہل بیت ہے، اور جو سنا رہا ہے وہ خطیب یوم معاشر محمد الرسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا آپ غور فرمائیں. وہ فرما رہے ہیں لم تقبل منہ. حضور نے فرمایا وہ دی نماز قبول ہی کچھ ہینج کر کے قبول ہی نہیں. دیوانے پڑھ کے ہو چوکے ہاتھ لانے لگا تو نہیں ہوتا تھا. مست بن کے بولو دی نماز قبول نہیں. ایسے کرانے کا بھی میرا کوئی مقصد ہے تاکہ بات رقم ہو جائے آپ کے سینے میں اور نقش ہو جائے. نماز اسی کی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت، سبحان اللہ. جس کے دل میں اہل بیت کا احترام ہے. لم تقبل منہ، لم تقبل. یہ کسی لاہور کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے اور یہ کراچی کے کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، یہ راولپنڈی کے کسی مبلغ کی بات نہیں ہے. یہ اس کا فرمان ہے جس کے چہرے پر رحمان کی نگاہ ہے.
रसूलुल्लाह का फतवा है, लम तुक़बल मिन्हु, उसकी नमाज कबूल नहीं जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात है, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको कि कहीं ये ना समझना वक्त जाया हो रहा है। वक्त जाया नहीं होता, बल्कि अहले बैत का जिक्र करना, सुनना, ये सुन्नत मुस्तफा है। पूरी जमात से सहाबा की साथ है, कमो पेश कोई रह गया। हजूर हज से वापसी के मौके पर एक मकाम पर खड़े हो जाते हैं जिसे मुकाम खुम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मुकाम खुम कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की। मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये भी एक क़यामत और मुसीबत है। जो अहले बैत की शान खोल के बयान कर दे, मिनट नहीं लगाते हो, आप कहते हो ध्यान करो, चेक करो कि राजी तो नहीं। किसने तुम्हें कह दिया है कि मोहब्बत अहले बैत का नाम रिफ्ज है? ये किसने तुम्हें पट्टी पढ़ा दी है? ये हमारे मशाइख का शेर है। क्या खुदाया बहुत के बनी ये बरकौल ईमान कुनी फातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनोदस्त दामाने आले रसूल। ये हमारे मशाइख के अक़वाल है। किसने ये पट्टी आपको पढ़ा दी है? इमाम शाफी को जब ये कहा गया, तुम उठते हो तो अहले बैत का जिक्र, बैठते हो तो अहले बैत का जिक्र, चलते हो तो अहले बैत का जिक्र, ये क्या तमाशा है? हजरत इमाम शाफी ने फरमाया, सुनो, तुम मुझे रिब्ज के इल्जाम में मुब्तला कर रहे हो, लेकिन सुनो, अगर अहले बैत की मोहब्बत करने वाले को राफ़ज़ी कहते हैं, जमीन व आसमान गवाह हो जाए, मैं सबसे बड़ा राफ़ज़ी। ये इमाम शाफी का कौल है। फरमाया, राफ़ज़ी अहले बैत के मुहिब को नहीं कहते, सहाबा के दुश्मन को कहते हैं। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, अब सुनिए, सहाबा किराम की जमात पूरी साथ है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया। आन ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, लफ्ज़ पर गौर करना, जिसको अरबी आती है वो लफ्ज़ों पे भी गौर करे, लफ्जों पे भी गौर करें, मजा आएगा इतना। कौम रुक गए, हजूर चलते चलते हजूर रुक गए, खड़े हो गए। ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फीना अतीबा बिमाइन युदा उम्मन बैन मक्का वल मदीना। हजूर अलैहिस्सलाम मक्के और मदीने के दरमियान में क़याम फरमाया और खड़े हो गए हजूर खतीबन। इस हाल में खुतबा देना शुरू किया। हजूर खुतबा दे रहे। कौन खुतबा दे रहे? हजूर। सारे प्यार नाल बोलो हजूर। हजूर का मुंह भी, नाम भी आपके मुंह से निकल आएगा, आपका मुंह पाक हो जाएगा। हजूर। हजूर पुर नूर शाफ़े यौमे नुशूर, आप खुतबा इरशाद फरमाएं। और खुतबा आपने क्या कहाँ शुरू किया? फ़हमिदल्लाह का। सबसे पहले आपका तरीक़ था अल्लाह की हम्द बयान करना। आपने अल्लाह की हम्द बयान की, वासना अलैहि, अल्लाह की सना बयान की। ववाज़ा, फिर लोगों को नसीहत करनी शुरू की। वज़क्करा, फिर आपने नसीहत मंद और जिक्र शुरू किया। और फिर इसके बाद फरमाया अम्मा बाद, इसके बाद अला युहन्नास, और ये युहन्नास कौन है? कुर्बान में आप पर जरा बोले, ये कौन है? सामने हुज़ूर के कौन बैठे हुए? ऊंचा बोलो सहाबा, फिर बोलो सहाबा, फिर बोलो सहाबा। उनकी शान भी बड़ी है जिन्हें सामने बैठ के चेहरा है बंदो हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी उनके दिलों में भी खलल न लाना। आप सिर्फ नाम ले रहे हो, अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हो कि हमने मौला का नाम ले लिया, हसन पाक का ले लिया, हुसैन पाक का ले लिया, तुसा पुत्रो हसन हुसैन का नाम है कि खुशबख्त हो। वो चेहरा मुस्तफा तक के कहने बड़े खुशबख्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा उधर भी कोई खलल मलल न लाना। सामने बैठे हुए हुज़ूर का चेहरा देख रहे हैं और हुज़ूर खुतबा फरमा कर कहते हैं अम्मा बाद अला अय्युहन्नास व इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातिया रसूलुर रब्बी अन करीब आने वाला एक आ रहा। ये हुज़ूर की गैब की खबर का इत्तला। हुज़ूर ने फरमाया अन करीब आने वाला एक आ रहा है मेरे रब की तरफ से। कौन है वो? इज़राइल अलैहिस्सलाम आने वाला आ रहा है और उसने मुझे बुलाना है। फौजी, मैंने जवाब देना है, उसके साथ जाना है। वह अना तारिकुन फीकुम सकलैन, आना तारिक,
میں چھوڑ رہا ہوں، فی کم، تم میں، تم میں، تم میں. سمجھ آئی؟ یہ بھی غور کر کے اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی شان نہ آئے پھر اس کی بدبختی کا کیا حال ہے. اگر یہ بات بھی سمجھنے کے بعد اہل بیت کی محبت سینے میں نہ آئے پھر اینڈ ہے آنا تارے کن فی کم. یہ فی کم سے مراد کون ہے؟ صحابہ. فی کم سے مراد صحابہ. اور یہ جو چھوڑی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اونچا بولے. اہل بیت. بولیے. اہل بیت. پھر بولیے. اہل بیت. پھر بولیے. اہل بیت. اہل بیت تم میں چھوڑے جا رہا ہوں سبحان اللہ. اور قرآن بھی تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اہل بیت بھی اور قرآن بھی تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر آگے فرمایا اولہما کتاب اللہ. دونوں باری چیزیں ثقلین باری کو کہتے ہیں. دو باری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی ہے کتاب اللہ، فیہ الہدا والنور. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دونوں چیزیں ہیں. پھر حضور نے فرمایا خذوا بکتاب اللہ تعالی، اس کتاب کو نہ چھوڑنا. اور یاد رکھو جس طرح اس کتاب کو اہل بیت نے پکڑا ہے ماں نے بیٹا ہی نہیں جنا کسی نے پکڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توبہ 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 توبہ. مولا مرتضیٰ کی یہ حالت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر چھڑ گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، اپنے خادم سے کہتے تھے کوڑے دی کاٹھی کس. کوڑے دی کاٹھی کس. تو وہ جدو کوڑے ہوتے کاٹھی رکھدا سی تے یہ گل کہن تو بعد کہ کاٹھی کس، وہ کاٹھی لاندہ سی دیوار نہ لٹکی ہوئی ہوتی سی، لا کے کوڑے ہوتے رکھدا سی پھر کسدا سی. اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری زبور. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا صاحب جو بیان کر رہے تھے ان سے فرمایا صاحب اس کی مثل حضور کے اتباع میں موجود، اس کی مثل جسے ہم اردو میں مثل کہتے ہیں اتباع مصطفیٰ میں موجود. فرمایا دیکھیے کہ مولا مرتضیٰ، دیکھیے کہ مولا مرتضیٰ جب گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پلٹا کر اپنے آپ کو دوسرے رکاب میں پاؤں ڈالتے ہیں تو 4 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ پڑھتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی تحقیق ہے جو 4 مرتبہ سنا رہا ہوں. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو انہوں نے فرمایا وہ فرما رہا ہوں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک دن ایک شخص نے مولا مرتضیٰ سے استفسار کیا اور مستفسر ہوا مولا مرتضیٰ سے کہ کیا آپ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں 4 مرتبہ تو کیا آپ الفاظ پڑھتے ہیں یا معانی پہ غور کرتے ہیں؟ فرمایا الفاظ بھی پڑھتا ہوں، معانی اور مفاہیم سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بڑی لطیف بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اب یہ حضور نے جو فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تو دیکھ لیں آپ سیدہ خاتون جنت کا عالم بھی دیکھ لیں. یہ ہے مولا مرتضیٰ ہیں. اگرچہ اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں لیکن میں تفصیل سے جو ذکر کرنے لگا ہوں یہ پنجتن پاک کا سپیشل یہ ان کا کرنے لگا ہوں. ورنہ حضور کی ازواج بھی وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، دماغ میں رہے. لیکن آئیے اور غور کیجئے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ قرآن پڑھتی ہیں تو کلو 1.25 کلو جو ہوتے ہیں اور ان کو پیسنا شروع کرتی ہیں
1.25 کلو جو پورے نہیں ہوتے کہ سیدہ قرآن پہلے پورا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اونچا بولے سبحان اللہ. اب اگر آپ یہ کہیں نہیں یہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، تو قبلہ عالم اور فرمائیں ساری باتوں کو عقلوں پر مت پرکھیں کہ عقل نہیں مانتی. کرامت ہوتی ہی وہ ہے جسے عقل نہ مانے. یہاں تو داتا صاحب کی کرامت دماغ میں نہیں اترتی، یہ تو داتا کی والدہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری باتیں وہ عقلوں سے نہیں پرکھتے ہوتے. عقل مانتی ہے کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ مارو تو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے مردہ. مانتی ہے عقل. پڑھو قرآن شریف، قرآن مقدس پڑھو. اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ بنی اسرائیل میں جس نے رولا پہ گیا کہ اس مردے نو کہیں قتل کیتا ہے، اس مقتول نو قتل کہیں کیتا ہے، جب یہ شور مچ گیا ہم نے کہا ایک گائے لو اور گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے لوتھڑا مارو تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ارے کیا گوشت کے گائے سے مردے زندہ کبھی ہوئے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زندہ کیا. وہ رب جو گائے کے لوتھڑے سے مقتول کو اٹھاتا ہے اس نے مصطفیٰ کے جگر پارے کو یہ قوت دی ہے کہ جو بعد میں ختم ہوتے ہیں قرآن پہلے ختم ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقران علی ساری گلہ نہیں تولی دیاں ریڈیو، اقران علی سارے فیصلے نہیں کری دے. عقل کتے مندی ہے. حضور نے ہینڈ کر کے اشارہ فرمایا جناب تو کھجور دا خوشہ نچتے آیا معجزہ کرتے ہی اسے جو عقل کو عاجز کرے. اور یاد رکھیں جو رسول اللہ کا معجزہ ہے اگر ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. تو کرامت بھی عقل کو موف کر دیتی ہے، بالکل بیڈ کر دیتی ہے، اور معجزہ بھی عقل کو بند کر دیتا ہے. ان کے اثرات تک وہی پہنچتا ہے جس میں امیر بزرگوں کا عشق ہوتا ہے. آگے چلیے اہل بیت کو قرآن سے محبت کی جو میں بات کر رہا ہوں. اب یہ والد ہو گیا، یہ والدہ ہو گیا، اور یہ آئیے حسین پاک جن کو اس ماہ سے خاص گہرا تعلق نصیب ہے. نہیں اس مہینے کو جن سے تعلق نصیب ہے. ان کا عالم دیکھیں. دڑ کہاں پر ہے؟ کربلا میں. سر کہاں ہے؟ نوکے نیزہ پر. دڑ جدا ہے سر سے، اور دمشق کے بازار سے گزرنے والا نیزہ پکڑ کے گزر رہا ہے، اور اندر بیٹھ کر مکان میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان عطر سے تلاوت جاری ہو جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ام قتلی عجبا. اندر قرآن پڑھنے والے تو اس بات پر حیران ہو رہا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ کیسے پیش آیا کہ اتنے عرصے کے بعد وہ نکل کے غار سے باہر آئے. تو ذرا اپنے گھر سے نکل کے باہر دیکھ، اس سے بڑی تعجب والی بات میرا قتل ہے اور میرا دھڑ کربلا میں ہے، اور بغیر دھڑ کے تجھے مصطفیٰ کا نوازہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. احباب ذی وقار ان کی جو محبت ہے اہل بیت کی وہ بہر صورت ہم پر لازم سب پر. اور پہلی جو میں نے فضیلت قرآن مقدس کی بتلائی، حضور نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے. اور یہ دماغ میں رکھ لو، صرف قرآن میں نہیں، یہ بھی قرآن ہے،
یہ کان کھول کے سنیے مولا مرتضیٰ کا اپنا فرمان ہے. فرمایا میں قرآن ناطق ہوں. میں قرآن ناطق ہوں. فرمایا یہ قرآن، یہ جس نے خارجیوں سے مناظرہ ہوا تھا عبداللہ بن عباس پاک کا، اور وہ پھر آئے خارجی، مولا مرتضیٰ نے سامنے قرآن رکھا. انہوں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ نے ایک ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، آپ نے یوں قرآن پر رکھی اور رکھ کے فرمایا قرآن بول انہیں بتا، بول انہیں بتا، بول انہیں بتا، بول انہیں بتا. تو آواز جب نہ آئی تو فرمایا یہ قرآن چپ ہے، یہ قرآن بولے گا جسے آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ تقاضا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کر دی تھی کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، لیکن شیروں کی حد تک ہم مان لیا چاہتے ہیں. جب فضیلت ماننے پر آئیں تو ہم پھر وہاں پر آئیں مائیں شائیں کرتے ہیں. اب آپ حضور نے فرمایا قرآن میں بھی نور ہے، ہدایت ہے، اور واہ اطراتی اور میری اہل بیت. اور پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں خوف خدا اذکرکم اللہ. یہ جو میں جتنی بھی یہ مخاطب کے ضمیریں ہیں نا، ان پہ غور کرنے ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے صحابہ تمہیں بھی اور قیامت تک کی آنے والی اپنی امت کو بھی میں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کو خوف دلاتا ہوں. سبحان. یہی سبب ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک سید آ گیا. سید تھا مست ملنگ سید تھا، اور وہ جا کرنا ان کی عجب ایک حالت تھی. شاہ صاحب عجب حالت. وہ جا کرنا دروازوں پر کہتے تھے اے گھر والو سید آ گیا ہے، اسے دلواؤ، اسے کچھ دلواؤ. یہ نہیں کہتے تھے مجھے کچھ دو، اسے کچھ دلواؤ. ملنگ جی آدمی سن شاہ صاحب پہنچے بریلی وچنا آلہ حضرت بوئے تھے. اور ذرا سارے غور کر لو. کچھ لوگوں کے دماغ میں ہوگا میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں زیادہ کرتا ہوں. میں جس طرح اعلیٰ حضرت کو اہل بیت کے دروازے پر جھکا ہوا پاتا ہوں، کاش کہ وہ نظر آپ کو بھی آ جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دروازے پر دستک دی، کہا اے گھر والو سید آ گیا ہے، سید کو کچھ دلواؤ. اعلیٰ حضرت بریلوی نے چپل بھی نہ پہنی، دروازے سید آ گیا ہے. آواز کیا تھی؟ سید آ گیا. پھر بولو سید آ گیا. سید آ گیا ہے، سید کو کچھ دلواؤ. تو جو چپل نہ پہنی اس لفظ پر سید آ گیا تو دوڑتے ہوئے باہر شاہ صاحب کھڑے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے پاس اس وقت کل 200 روپیہ تھا جو آپ نے ایک صندوقچی میں رکھا تھا، اور اسی روز ان کی کتابیں لانی تھی. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جس زمانے میں بریلی سے بمبئی سے جدے تک کا ٹکٹ حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے پانی والے جہاز پر، شپ پر، تو بمبئی سے جدے تک کا ٹکٹ 20 روپے تھا. آپ کی توجہ ہے سامعین؟ کتنا ٹکٹ تھا؟ 20 روپے. 200 روپے آپ کے دماغ میں نہ اٹک جائے. اصل شیطان بڑی کتی چیز ہے، بڑی خبیث ہے. یہ دماغ میں تمہارے خلل نہ ڈالے کہ 200 لے کر آئے. یہ تب کی بات کر رہا ہوں کہ جب حج کا ٹکٹ 20 روپے تھا. اس وقت احمد رضا بریلوی کے گھر میں ٹوٹل 200 روپیہ تھا. تو وہ لا کر شاہ جی کو پیش کیا. کہا شاہ جی اپنے ہی مال میں سے جتنا چاہتے ہیں لے جا. اب آپ کو سمجھ آئی جو میں شور مچاتا ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں. اس بندے کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہ تمہیں اہل بیت کی محبت سے یہاں تک بھر دے گا، صحابہ کی محبت سے بھر دے گا، داتا و خواجہ کی محبت سے بھر دے گا. اگر تم اس کے پیچھے چلتے رہے تم حسن کے بھی ہو جاؤ گے، حسین کے بھی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ محبت تقیہ کرے گا. فرمایا شاہ جی اپنے ہی مال میں سے، شاہ جی اپنے
پھر بولو اپنے ایمان سے آپ نے کبھی کسی سید کو یوں دیے کیوں نذرانہ کیا کہ یہ لیجئے نذرانہ اپنا ہی ہے آپ قبول فرمائے؟ یہ بریلی کا امام ہے جس کی نس میں اہل بیت کی محبت ہے. کیا بتاؤں میں ان کی محبت ہے اہل بیت کی باتیں آپ کو. خدا کی قسم ایک لڑکا آ گیا, ایک لڑکا اس طرح کا لڑکا, یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی عمر بس 11-12 سال تھی. وہ آیا, اہل خانہ سے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. تھا سید, سبحان اللہ, تھا کون سید, اور نوکری کے لیے آ گیا. احمد رضا کے گھر میں گیا سبحان اللہ. اور سید حضرت بریلوی نے فرمایا آج ہم ایک نیا لڑکا دیکھتے ہیں گھر میں, کون ہے؟ گھر والوں نے کہا ملازم رکھا ہے, قائم کو میرے پاس بلائیے. آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت نام یہ ہے سادات سے ہوں. چرپائی سے نیچے گر گیا. اے میں مبالغہ تو نہیں کہہ رہے ہیں, کاش کہ آپ مطالعہ فرمائیں آپ کو پتہ لگے. چرپائی سے نیچے گرے اور گر کر نا اس کے قدم پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ملازم احمد رضا, احمد رضا کا باپ ملازم, احمد رضا کا دادا ملازم, احمد رضا کی نسلیں پر ملازم, اور تم تو سید ہو, سردار ہو. نوکر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتہ نہیں ہے لوگوں کے ہو گئے جنم کیوں نہیں کر دے لوگ, کیوں نہیں دس دیتا کہ اعلیٰ حضرت کی بھی محبت دل میں پیدا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لو آپ نے فرمایا اپنے اہل بیت کو بلا کر آپ نے فرمایا سنو شہزادے سے ایک دم ٹون چینج ہوگی. ٹون کی ہوئی, اچھا بولو, ادھر آؤ سے شہزادہ. کہاں پہلے فرمایا ادھر آئیے, اور ایک دم جب سنا کہ سادات میں سے ہیں تو ٹون چینج ہوگی, لہجہ چینج ہو گیا, لہجہ انداز چینج ہو گئے, اور فرمانے لگے شہزادے آپ رہیں گے اسی گھر میں رہیں گے, جو وعدہ تنخواہ کا ہوا ہے وہ تنخواہ کے طور پر نہیں, آپ ہی کے مال میں سے آپ کو پیش کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں, اعلیٰ حضرت بریلوی کی یہ حالت تھی کہ وابی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, دیوبندی سے ہاتھ, داڑھی منڈا بندہ ہوئے انہوں بھی نیڑے نہیں آن دیتے سب, یہ فطرت تھی. سید کی داڑھی نہ بھی ہو. ایک کان کھول کے سنو, ایک سید فرماتے ہیں میں حاضر ہوا, داڑھی کو نہیں تھی میری. جب میں حاضر ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ سادات میں سے ہیں, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ذرا عمل میں نقص ہے. فرمایا عمل کی بات کیجئے, جانتے ہیں یہ جز ہیں کس کا؟ رسول اللہ کا. اور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی چرپائی کے سرانے کی طرف بٹھایا, اور شاہ صاحب پیتے تھے حقہ. کان کھول کے سنو, ایک گلہ سنو, شاہ صاحب پیتے سن. فرمایا حقہ لائیے, پیتے تو والا حضرت بھی تھے نا. فرمایا حقہ لائیے اور شاہ صاحب کے آگے رکھ دیا, اور فرمایا شہزادے پیجئے. انہوں نے کہا مجھے شرم کیا آپ کے سامنے, میں حقہ پیوں. فرمایا شہزادے پیجئے, آپ حقہ پیئیں گے تو احمد رضا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمانے لگے آپ ایک بات یاد رکھنا, کوئی سید آپ کے سامنے آئے تو اس کی شخصی اعتبار سے اس کا ادب نہ کرنا, اس یقین سے کرنا کہ یہ رسول اللہ کے وجود کا جز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے کلیجے میں بڑی حکمت سے باتیں کر رہا ہوں. میں صرف سراسر اہل بیت کی محبت کی گفتگو بھی کر سکتا ہوں,
لیکن میں ایک بڑی حکمت کے تحت باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اہل سنت والجماعت کے ٹھیک اعتقاد پر اہل بیت کا عشق داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک چیز قرآن ہے, دوسری اہل بیت ہے. اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خشیت دلاتا ہوں. دوسری روایت سنیے, یہ تھی مسلم شریف کی. آئیے آپ ترمذی شریف میں سنیے. سنن ترمذی میں اور امام نسائی شریف میں ایک اسی صحابی حضرت زید بن ارقم سے روایت نقل کی. فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک, وہاں تھا آنا تارک. اب کیا ہے؟ آنا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے, انی ہو تو جب بھی ٹھیک ہے. آنا کا مطلب میں, انی کے مطلب بے شک میں. انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی. احدہما کتاب اللہ احدہما اعظم من الآخر. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی آل بیتی ولن یتفرقا حتی یارد علی الحوض فانظروا کیف تخلقون فیہما. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, پہلی دوسری سے بڑی ہے. ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے. ایک تو ہے کتاب جو رسی ہے آسمان سے زمین تک اللہ کی, اور دوسری ہے میری اہل بیت. اور یہ کان کھول کے سن لو, اکیلے تمہیں رسی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اکیلے تمہیں رسی نہیں ملے گی. لن یتفرقا, اصل میں یہ لن یتفرقان ہے. یتفرقان ہے یہ حرف از حروف ناصبہ. ففہم, حرف از حروف ناصبہ کی بنیاد پر نون سکیلے کا گرا ہوا ہے. یتفرقان ہے یہ مطلب یہ کہ تمہیں کبھی بھی اللہ کی رسی تنہا نہ ملے گی کہ تم یہ کہو کہ قرآن ہمیں مل گیا, قرآن کے ہم حافظ ہیں. نہیں, قرآن اگر تیرے سینے میں ہے بھی تو نور اس وقت ملے گا جب محبت حسین بھی سینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لن یتفرقا, ایک کا خیال نہ کیجئے کہ ایک مل جائے. فرمایا یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں, یہ دونوں اکٹھے ہیں. اور کل قیامت کے دن یہ دونوں میرے پاس آئیں گے اس حال میں کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا, اہل بیت قرآن کے ساتھ. احباب ذی وقار, اس اہل بیت کی شان کیوں زور دے کر حضور نے بیان فرمائی؟ سبب کیا ہے اس بات کا؟ شدت کیوں کی اہل بیت کی محبت بیان کرنے پہ؟ ان کی تعظیم خود کر کے سکھائی, کر کے مثلا کیسے؟ مثلا نماز کو لمبا کر دینا, نماز کو, ہاں شہزادوں کے آنے پر نماز کو طویل کر دینا. نماز تو اللہ کی ہے, تو شہزادوں کے آنے پر طویل کیوں کی؟ یہ ایک راز ہے, راز کہ قیامت تک آنے والا ملا نماز کو محبت حسین پر تفوق نہ دے سکے. کوئی بات سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قیامت تک آنے والا ملا اپنی نماز کو حسین کی محبت پر تفوق نہ دے سکے اور حسین کی محبت کو کم نہ سمجھے. جب میں محمد حسین کی وجہ سے نماز لمبی کر سکتا ہوں تو سمجھ جاؤ تمہاری نماز بھی تب ہوگی جب کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ وگرنہ کیا ضرورت تھی حضور ہٹا دیتے. حضور نے نہ ہٹایا, نماز کو طویل کر دیا, پھر محبت کے لیے اپنی محبت کو مشروط کر دیا. اپنی محبت کو حضور کو یہ بھی پتا تھا بندے مجھ تک بھی پہنچ جائیں گے, میری ذات تک یہ ہو جائیں گے, لیکن جب ان کی بات آئے گی تو پھر ڈنڈی ماریں گے. اور میں کان کھول کے سن لو, من احب حاضر, جس نے ان سے محبت نہ کی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکے گا, جس نے ان سے محبت کر لی محمد بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت بیان کریں تو دب دب کر کریں. کیوں دب کے کریں؟ جسے رسول نے کندھے پر اٹھایا اس کی محبت دب کر کرے. جس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہو اس کی محبت دب کے کرے. جس کی مہار مصطفیٰ کی بندہر کی سنت بنی ہو اس کی محبت دب کے کرے. اور جس کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو لوگوں ان دونوں کو پہچان لو, مجھے بھی پہچان لو, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ تک پہنچانے والا ہوں, ان سے محبت کرو کہ یہ مجھ تک لے جانے والے ہیں. اس بات سمجھ میں آئی کہ اب یہ مرور وقت کے ساتھ ساتھ اب اگر کوئی صحیح کھلی تھوڑی سی بھی کھلی اہل بیت کی محبت بیان کرے تو کافی لوگ ٹینشن میں آتے ہیں. مجھے پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں بہت اچھی طرح میں الحمدللہ آپ کی نظروں سے دعاؤں سے زمانہ ہو گیا ہے مجھے اس کھاتے میں. مجھے پتہ ہے اہل بیت کی محبت, حالانکہ اہل بیت کی محبت میں پھر کہہ رہا ہوں صحابہ میں سے اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رہتی صحابی نہ رہتا منافق ہو جاتا. یہ جملہ اگر آپ سن سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سننے کی زحمت دوبارہ فرمائیں. اگر صحابہ میں سے بھی صحیح اوریجنل صحابہ, اوریجنل سے مراد میری کیا ہے, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں کے دماغوں پر یہ فٹ تھی بات جس نے ان سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. اگر یہ بات نقش نہ ہوتی صدیق اکبر ممبر چھوڑ کر حسین کے پاس سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فاصلہ, میں مڑ کے کہہ رہے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے لگے. حضور کے وصال کا 3 دن ہے. ابھی اتنا پڑا تھا الحمدللہ کہ امام حسن یا امام حسین دونوں کے روایت میں نام ہے, اپنے باپ مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا کی گود میں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ہمارے نانے کے ممبر سے نیچے اتریے, پہلے تو امت میں وہ بندہ لائیں اور مجھے دکھائیں جس میں یہ جرت ہو کہ وہ صدیق کو یہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لائیں اور دکھائیں مجھے. چوٹیاں تو بڑا ملا شیخ الحدیث تے شیخ القرآن لے آؤ, پترو تھر تھر کمبے, صدیق کا نام اتنا بڑا ہے. وہ ہیں 8 جنت کے دروازے جن کا استقبال کریں گے. وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا سارے احسانوں کا بدلہ میں دے دیتا ہے, ابو بکر سے احسان کا بدلہ کیا مطلب ایڈے وردے کڈ کاٹھ لگنا ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ کے دل کو تسکین ملتی ہے. تو امام حسن پاک نے فرما دیا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتری تو تقریر جاری پھر نہ رکھی. یہ نہیں کرتے تقریر شروع ہے, اٹھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کس کے سامنے؟ حضرت امام حسن کے سامنے. اور امام حسن کی عمر اس وقت کتنی ہے بتاؤ مجھے, اور صدیق اکبر کی عمر کتنی ہے بتاؤ. کوئی صدیق کی تو داڑھی مبارک سفید ہے اور دنیا سے چاہتے چاہتے ہی صدیق اکبر سفید داڑھی سے تمہیں یہ درس دے رہے ہیں اور تم جیسے بھی ہو جاؤ اہل بیت کی محبت سے. یہ ہے صحابہ کا درس, یہ ہے صحابہ کی تعلیم. صدیق اکبر پاک کی داڑھی سفید, 9 سال یا 11 سال کی عمر ہے حضرت کی, اور اٹھ کے وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولا مرتضیٰ عرض کرتے ہیں مولا مرتضیٰ امیر المومنین میں نے اس کو نہیں کہا. مولا مرتضیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہیں ایسے نہ ہو کہ پیارے صدیق کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ یہ باپ نے کہا ہے کہ ممبر سے ان کو نیچے اتارو, اور خود پیچھے ہوئے ہیں. کہا امیر المومنین میں نے نہ کہی. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے چشمے آنسوؤں کے جاری اور رو کر کہنے لگے بھائی علی میں ممبر کو چھوڑ کر شہزادے کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میں شہزادے سے یہ پوچھوں کہ کس نے کہا, یا یہ پوچھوں کہ آپ نے کیوں کہا. نہ کس نے کہا پوچھوں گا, نہ کیوں کہا یہ پوچھوں گا. میں تو ممبر کو چھوڑ کر اس لیے شہزادے کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا ہوں, شہزادے کے عرض کرنے آیا ہوں میرا ممبر یہ کہاں ہے. یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا, یہ غلام بھی آپ کے نانا کا. کیا آپ حضرات کچھ غور نہیں فرما رہے؟ یہ اہل بیت کی محبت کا عالم ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حسین کو یوں چھالتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں تم پر میری ماں قربان, تم پر میرا باپ. تو اہل بس یہ دماغ میں رہے صحابہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کا پہلو اہل سنت والجماعت کی
کسی بھی سینے میں نہیں ہونا چاہیے. باقی اہل بیت کی محبت منڈ کے رکھو. اہل بیت کی محبت وہ شے قسم پاک پروردگار عالم دی. میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک اپنی ان آنکھوں سے پڑھا ہے. کسی شخص نے پوچھا آپ سے آپ اہل بیت کی محبت کا صلہ اللہ قیامت کے دن کیا دے گا؟ فرمایا قیامت کے دن تو قیامت کے دن دیکھی جائے گی. میں تجھے دنیا میں بتاتا ہوں جس شخص نے ہم اہل بیت سے محبت کی وہ مرے گا اس وقت تک نہیں جب تک رب اسے مقام ولایت نہ عطا. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اگر آپ کے دل میں حضور پاک کی قدر و قیمت ہے تعظیم ہے تو یقیناً اہل بیت کی تعظیم بھی آپ کے دلوں کے اندر موجود ہوگی. اور اگر اہل بیت کی تعظیم آپ کریں گے تو کس سبب سے؟ حضور کے سبب سے. کس سبب سے؟ اور اللہ اس محبت کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دے گا. میں پھر لوٹتا ہوں اور حدیث شریف آپ کو پھر سناتا ہوں کہ جس کے سینے سے اہل بیت کی محبت نکل گئی وہ بدبخت ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں وہ نمازی ہو سکتا ہے مگر بدبخت. وہ روزے دار ہو سکتا ہے مگر بدبخت. وہ مولوی ہو سکتا ہے مگر بدبخت. وہ مفتی ہو سکتا ہے مگر بدبخت. وہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے مگر بدبخت. وہ شیخ القرآن ہو سکتا ہے ظاہراً مگر بدبخت. اور اگر تم نے خوش بخت دیکھنا ہو تو بے شک پگڑی چھوٹی بھی ہو سینے میں اہل بیت کی محبت. حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. من رکب فیہا فقد نجا. من راکبہ. اس پر میں تبصرہ کرتا ہوتا ہوں زیادہ نہیں کرتا تھوڑا سا کرتا ہوں. من راکبہ جسے عربی آتی ہے وہ غور کرے. من راکبہ فیہا من 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 من. یہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے جو بھی اس میں سوار کوئی بھی. من راکبہ فیہا جو بھی اس میں سوار فقد نجا تحقیق کامیاب ہو جائے. اب دیکھیں آپ یہ یزید کی فوج میں تھے. ہر یہ کس کی فوج میں تھے؟ سارے بولو. یزید کی. ہر حضرت تو فوج کس کی تھی؟ یزید کی. لیکن ہے جنتی ہر. حضور نے فرمایا من راکبہ فیہا یہ یزید دی سوا میں چوبی کوئی نکل آئے تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یزید دی سوا میں آیا نکل کے آیا. اللہ یہ دیکھے گا نکل کے کہ حسین دی سوا میں آیا. من راکبہ فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ومن تخلف. یزید صحابی کا بیٹا ہے. کان کھول کے سنو یہ لاہور کے سپوتو اے بھی پترو بچیوں تو میری کلیجے جو ٹکڑے ہوئے میری ہمت میں تو سنا رہے ہیں. ایک گالی بھی کوئی نہیں کرتا. اے میں بڑی ہمت جمع کر کے سنا رہا ہوں. یزید صحابی کا بیٹا ہے تو پھر اس کو صحابی باپ کی نسبت میں نفع کیوں نہ دیا؟ اگر یزید صرف شراب پیتا رہتا پھر بھی لعنتی نہ ہوتا. صرف نماز کا تارک ہوتا پھر بھی لعنتی نہ ہوتا. صرف روزے چھوڑتا پھر بھی شاید بچت ہو جاتی. مگر اس نے وہ کشتی چھوڑ دی. من راکبہ فیہا والی کشتی چھوڑ دی. رب نے فرمایا آپ یہ نہیں دیکھنا کس کا بیٹا ہے دیکھنا ہے کشتی کیوں چھوڑی. کسی کا بھی بیٹا ہے جس نے کشتی چھوڑی اس کا بیڑا غرق اور کوئی بھی ہو جس نے کشتی پکڑ لی اس کا بیڑا. آپ نے اس حدیث شریف پر تبصرہ سمجھ لیا. آپ نے تبصرہ سمجھ لیا. تبصرہ حدیث شریف پر سمجھا کہ جس نے اہل بیت کی کشتی چھوڑ دی اب وہ کوئی بھی ہے پھر وہ قابل قبول اچھا بولو. چلو جنہاں بندیاں دے دل میں اہل بیت کی محبت کٹ بھی ہے انہوں نے جا کے پوچھ لو یزید بارش کے خیال ہے. پوچھو ان سے اور پھر ساتھ ہی پوچھو ان سے کہ
کیا یزید کی ابویت صحابیت نہیں ہے؟ کیا یزید کے ابو صحابی نہیں ہے؟ تو پھر نفع کیوں نہیں اس کو مل رہا؟ نفع اس لیے نہیں مل رہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار، اچھا بولو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اگر ہو رہا کر تیری سبوں میں ملتے ہیں تو پھر ان کو بھی جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ پکے فیصلے نے انہاں وچ کوئی دوسری رائے نہیں، تو چونکہ اب محرم الحرام شریف شروع ہے اس لیے میں آپ کی خدمتوں میں عرض کروں گا۔ صرف میں نے شہادت وغیرہ یا اس طرح وہ میرے اندر نہ طاقت ہے نہ میں وہ بیان کر سکتا ہوں، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جو قربانی امام حسین علی مقام پاک نے دی ہے اس کا جواب کوئی نہیں، اس کا جواب کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں ہم نے وہ بیان کر سکتے، نہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے بالکل، اور ہمارے پاس نہ لفظ کیا وہ بات بیان وہ حضرت نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا چڑھ وچ نہ کر تین ڈاڈیاں گھڑیاں آئیاں شاہ حسین شہید کیتیوں نے کوئی کوفیوں فوجاں آئیاں تے تتی ریت تے بال پہ تڑفن اتھے لاشاں کہیں دفنائیاں۔ جو کچھ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اے جامعہ نعیمیہ جڑا توڑا لاہور وچ موجود ہے، ان کے یہ بانی ہیں سید صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے جو کلمات طیبات اپنی کتابوں میں رقم فرمائے وہ آپ پڑھیں تو وہ نے بیان نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کی محبت سے کیسے پھریں جن کی ہڈیوں پر گھوڑے دوڑے، اور وہ جو جملے صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھے ہیں وہ فرمایا استخوان مبارک چور چور، اور جس وجود کو جس گلے کو رسول اللہ بوسے دیتے ہیں ان پر انہوں نے ظالموں نے خنجر چلائے۔ بس ہم سے وہ شہادت نہیں بیان ہو پائے گی، میری کوشش ہوتی ہے میں فضائل بیان کروں اہل بیت کے، تاکہ امت کی گلیچوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کا عشق پیدا ہو جائے، اور اہل بیت کی عشق کا نتیجہ مغفرت ذنوب ہے، اہل بیت کی محبت کا نتیجہ بلندی درجات ہے، اہل بیت کی عشق کا نتیجہ توفیق حسنات ہے۔ اللہ پاک ہماری غلطیاں معاف کرے، اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا عشق عطا فرمائے۔ میں ایسا قبلہ عالم غریب نواز